السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریش حسن۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ کیسے دہشت گردی کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر اسسٹنٹ کمشنر اور مولانا خان زیب ANP کے رہنما کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی ایک بہت ہی خوفناک واقعہ پیش آیا بلوچستان میں کہ کوئٹہ سے پنجاب آنے والی بسز کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہاں پہ جو مسافر تھے ان کا شناختی کارڈ لے کے جو پنجاب کے تھے انہیں مارا گیا ہے۔ اب یہ خوفناک واقعہ، یہ دن بدن ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی گیم لگ رہی ہے۔ اور یہ جو دن بدن واقعات بڑھتے جا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ سندور آپریشن ابھی تک جاری ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی سندور آپریشن کا حصہ ہے؟ اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار ہمارے معزز مہمان مشتاق یوسف زئی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، یہ جو مولانا خان زیب کو شہید کیا گیا ہے، تو یہ کون سی تنظیم کا اس میں ملوث تھے؟ کون سی تنظیم اس میں ملوث تھی؟ اور مطلب ANP کے رہنما کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا گیا ہے؟ بہت شکریہ وریشا۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ باجوڑ میں یہ تقریباً پہلے واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر نواگئی تھے ان کو شہید کیا گیا، اور ان کے ساتھ ایک دو تین اور بھی لوگ تھے، آفیشلس، تحصیلدار تھے۔ اور پھر ابھی تقریباً 2-3 دن پہلے ایک FC کی گاڑی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے مامون کے علاقے میں۔ پھر ابھی جو ہے مولانا خان زیب صاحب جو ANP کے وہاں پہ رہنما تھے، کافی اوکل تھے، کافی ان کی اچھی ریپوٹیشن تھی، اچھے عالم دین بھی تھے، نیشنلسٹ بھی تھے، اور لوگوں میں مقبول بھی تھے اپنی ویوز کی وجہ سے۔ تو ابھی ان کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور وہ بھی خار میں، بالکل جو مین ہیڈ کوارٹر ہے نا۔ تو میں اگر آپ کو بتاؤں تو ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کیا، بلکہ اب پاکستانی طالبان نے اس سے تعلق کا اظہار کیا تھا۔ یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اور طالبان بیان جاری کر کے تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے کیا ہے۔ باجوڑ میں آپ کو پتہ ہے کہ 2008 میں ملٹری آپریشن بھی ہوا تھا، پھر سارے لوگ گئے تھے افغانستان، لیکن جو یہاں پہ سیکیورٹی ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 90% جو طالبان تھے اس وقت کے، انہوں نے تنظیم بنائی ہے داعش، اسلامک اسٹیٹ، تو وہ سارے اس میں آئے ہیں داعش میں۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے سب سے جو پہلے وہاں پہ جو طالبان رہنما تھے، مولوی فقیر محمد، باجوڑ میں طالبان رہنما تھے اس وقت افغانستان میں، تو ان کے جو فیملی ممبرس تھے ان کو نشانہ بنایا۔ اور اس وقت کے جمعیت علماء اسلام کے جو قومی اسمبلی کے امیدوار تھے مفتی بشیر، پہلے ان کو نشانہ بنایا، پھر اس کے بیٹے کو انہوں نے مارا، پھر جو باقی فیملی ممبرز ہیں ان کو مارا، پھر JUI کے کنونشن میں انہوں نے خود کو حملے کیا، کافی کیجولٹیز اس میں ہوئی تھی۔ مولانا خان زیب صاحب جو ہے کافی ایکٹیو تھے، اور صرف باجوڑ کی حد تک نہیں بلکہ پورے قبائلی علاقوں میں یہ امن کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ امن ہونا چاہیے، لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے، اور یہاں پہ جو الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ امن کے لیے جس نے بھی کوشش کی ہے قبائلی علاقوں میں، تو ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ انسرٹنٹی ہو، اور کوئی وہاں پہ حکومتی عملداری نہ ہو، کوئی نظام نہ ہو، تاکہ ان کے جو ہے یہ انٹرسٹ ٹرسٹ وہ سر ہو۔ تو اس لیے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ بندہ بہت آگے جا رہا ہے۔ اور اس وقت جب میں بات کر رہے ہیں تو باجوڑ میں انہوں نے پاسون کے لیے، امن کے لیے انہوں نے ایک آواز اٹھائی تھی۔ کل باڑہ میں، خیبر ایجنسی میں، خیبر ضلع میں، میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی تاریخ کا بڑا اجتماع ہوا ہے امن کے لیے، اور وانا میں 2 دن سے جو ہے امن کے لیے وہاں پہ پاسون اس وقت جاری ہے۔ تو یہ ایک کنٹینیویشن ہے ان ایکٹیویٹیز کی۔ اور میسج کر رہے ہیں کیوں کہ ANP کے لوگ کیوں مارا جا رہے ہیں؟ کیونکہ ANP کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ انہوں نے دہشت گردی، ملیٹنسی، ایکسٹریمزم کے خلاف بات کی ہے۔ باقی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ دبے الفاظ میں بات کرتی ہیں، ANP کی جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل کی بات کرتی ہے، اور اس سرزمین پہ جو ہے امن چاہتی ہے۔ اچھا سر، اس سب میں مطلب دہشت گردی کو کے امن کے لیے پروونشل حکومت کا کیا کردار ہے، اور پنجاب حکومت کا کیا کردار ہے اس سب میں؟ دیکھیں، پنجاب حکومت تو آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ نئے، جب آپ دیکھتی ہیں میڈیا اخبار تو کوئی نیا منصوبہ علاج کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی بدقسمت یہ ہے کہ یہ تیسری گورنمنٹ ہے ان کی، اور اس وقت جو صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی حکومت بھی ہے، بلکہ آج تک یہ 2018 میں 7 جو قبائلی علاقے تھے یہ خیبر پختونخوا میں جمع ہو گئے تھے ان کی حکومت میں،
اس وقت بھی وائلنس کافی زیادہ تھی اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اگر یہ قبائلی علاقے خیبر پختونخوا کا ایسا بن جائے ترقی آ جائے گی, صحت کا نظام بہتر ہو جائے گا, جوڈیشری آئے گی. لیکن 4 سال حکومت میں, تحریک انصاف کی حکومت میں, انہوں نے 1% بھی ان وعدوں پہ کام نہیں کیا جو انہوں نے قبائلی عوام کے ساتھ کیے تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں پہ نہ پولیس ہے نہ جوڈیشری ہے, اور قبائل کے جو ہیں مشران ہیں, جو لیڈرز ہیں, وہ الزام لگاتے ہیں کہ جو قبائل علاقوں کے لیے فنڈ تھے انہوں نے اپنے اضلاع میں لگائے ہیں. تو اس لیے وہاں پہ کافی انسرٹنٹی ہے, لوگوں میں مایوسی بہت زیادہ ہے, اور ان مایوسیوں کو استعمال کرنے کے لیے اور قبائلیوں کا جو اس وقت ایک غم و غصہ ہے ان کو اپنے مفاد کے لیے کچھ اور لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ وہاں پہ پولیس کا نظام ہے, اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے تو پرانا نظام اچھا تھا. تو پہلے وائلنس زیادہ تھی, لوگ سمجھ رہے تھے کہ قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا کیسا بنانا چاہیے. اب دوبارہ وائلنس جو ہے کافی پیک پہ ہے, اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ریورس کرنا چاہیے. قبائلی علاقوں کی جو پرانی اسٹیٹس ہے وہ بحال کرنی چاہیے, اور اس میں کافی جو ہے ویسٹڈ انٹرسٹ ایلیمنٹس ان کا ذاتی پیدا ہے. بالکل. اچھا سر, یہ جو جنرل سادات نے جو ایکنالج کیا ہے کہ انڈیا فنڈ کرتا رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کو, تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ میرے خیال میں یہ میرے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے, کیونکہ جنرل صاحب اس وقت بے روزگار ہیں, اور سابق افغان حکومت کا حصہ تھے, وہ بہت کلیدی ان کا عہدہ تھا. اور اس وقت جب یہ اپنے عہدے پہ تھے تو پاکستان میں وائلنس بہت زیادہ تھی, ٹیررزم بہت زیادہ پیک بھی تھی, خود کو حملے ہوتے تھے یہاں پہ. اور پاکستان بارہا اس وقت یہ الزام لگا دیتی ہے افغان حکومت پہ کہ انڈین جو ہے کافی ایکٹر ہے افغانستان میں, اور اشرف غنی حکومت کے ذریعے باقی جن کے لوگ ہیں ان کے ذریعے پاکستان میں ٹیررزم کو اسپانسر کر دیا. تو اس وقت یہ لوگ انکار کرتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ 2014 میں ضرب اعظم آپریشن تو سارے طالبان وہاں پہ گئے تھے, تو اس کے بعد پاکستان میں کافی وائلنس ہوا تھا. ابھی جب یہ بے روزگار ہو گئے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہیں, تو الزام لگاتے ہیں کہ افغان حکومت جو طالبان کی حکومت ہے وہ انڈیا سے پیسے لے رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ انڈین گورنمنٹ وہاں پہ وہ پیسے خرچ کر رہی ہے. پہلے بھی ہوتا تھا, شاید اب یہ وہ کر رہے ہیں, لیکن اس کی امپیکٹ تب ہوتی جب یہ اس وقت تھے جنرل عہدے پہ, اور اس وقت یہ مانتے کہ ہاں انڈین جو ہے وہ کافی انٹرسٹڈ ہے, انہوں نے کنسولیٹ کھولے ہیں افغان بارڈر کے قریب, اور پاکستان میں دہشت گردی میں ان کا ہاتھ ہے. اچھا, بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.